انسان رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو. اور یہ مدینہ کی ریاست میں تھا کہ سب کے حقوق تھے، عیسائیوں کے حقوق تھے، یہودیوں کے حقوق تھے، سب کے. تو وہ تو انسانوں کے سب کے حقوق ہیں. یہ میں کہتا ہوں قانون کے سامنے سب ایک برابر. لیکن یہ کہنا کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا. اس شک کو آپ آ کر بالکل نہیں. جی نہیں. جو مرزا غلام احمد قادیانی پہ وہی آتی تھی نا، وہ جبریل امین لے کے نہیں آتے تھے. وہ نبی کہتے ہیں نا خود کو، تو نبی وہ ہوتا ہے جس پہ وہی نازل ہو، جس پر وہی نازل ہو، جس سے اللہ کلام کرے اس کو نبی کہتے ہیں. تو مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا اس پر جو وہی آتی تھی وہ گلاب شاہ لے کے آیا کرتا تھا. حق بات ہے. آپ بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب نشان آسمانی شہادت المسلمین جس کا دوسرا نام ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک مجذوب با خدا 30 برس پہلے اس نے مجھے خوشخبری سنائی تھی، اور اس نے مجھ تک یہ الہام پہنچایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیان میں ہوگا وہ ہی قادیانی مسیح موعود ہوگا. اور اس کے آنے کا وعدہ تھا تو جن کتابوں میں، تو وہ عیسیٰ نام میرا ہی رکھا گیا ہے. اور میرا دل اس یقین سے بھرپور ہوا کہ عیسیٰ نبی علیہ السلام مر گیا اور پھر نہیں آئے گا، اور جس کے آنے کی رسول نے بشارت دی تھی وہ یہی امام میں ہی ہوں. اور کہتے ہیں جی وہ جو مجذوب تھا بڑا ہی عظیم انسان تھا، اس کا نام تھا گلاب شاہ. تو مرزا غلام احمد قادیانی پر جو وحی نازل ہوتی تھی نا، جو الہام ہوتا تھا، وہ گلاب شاہ لے کے آیا کرتا تھا. اور اس آپ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. دیکھیں کوئی شخص بھی ہو، میں جو بندہ کہے نا کہ یہ غلط طریقہ ہے، مجھے کئی لوگ میسج کرتے رہتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ قادیانی حضرات کی کتابوں سے ان کی بہت بے حیانہ قسم کی روایات دکھاتے ہیں جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. عوام میں پتہ نہیں کیا کچھ پھیلتا ہے. مجھے وہ مشورہ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کے مشورہ میری سراں کھبر. لیکن میں آج قلم اٹھاؤں آپ کے والدین کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ لکھتا ہوں. یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. میں اتنا ہی لکھتا ہوں کہ آپ گلاب شاہ کا آپ گھر میں آنا جانا ہے تو آپ یقین جانیے پتہ نہیں کس وقت میں آپ کے ہاتھ لگوں گا اور آپ مجھے جنت پہ پہنچائیں گے. آپ اتنے کہنے کہتے ہیں مجاہد بن جائیں گے. میں اگر آپ کی فیملی یا آپ کے گھر یا آپ کے والد کے بارے میں ہی نازیبا الفاظ کہوں کہ آپ کا والد شرابی ہے، یا میں یہ کہوں کہ آپ کے والد کا پڑوسن کے ساتھ چکر ہے، وہ زانی ہے، تو آپ مجھے فوراً جناب مجھ پہ ایکشن لیں گے. لیکن اگر یہی بات مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کریں، میں آپ کی والدہ پہ انگلی اٹھاؤں کہ آپ کی والدہ آپ کے باپ کے نکاح سے پہلے فلاں کے ساتھ گھوما کرتی تھیں، تو آپ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. جو مشورے مجھے دیتے ہیں نا پیارے پیارے، آپ مجھے کہیں گے یار جی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں ہماری والدہ کے بارے میں. تو میں نے کہا پاک مریم کے بارے میں جس نے یہ کہا کہ وہ یوسف کے ساتھ جو ہے پہلے گھوما کرتی تھیں اور یہ وہاں کی رسم تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی یوسف کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. میں دکھائیے پہلے میری پاک مریم کی گستاخی پر میرا پورا گھنٹے کا کلپ اپلوڈ ہے، میں نے دکھا دی بارات اس ظالم کی. تو جو شخص مریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسے لفظ استعمال کرے تو آپ مجھے مشورہ دیتے ہیں رضی صاحب یہ چیزیں نہ دکھائیں، خاموش ہو جائیں. اور اگر یہی بات میں آپ کی والدہ کے بارے میں یا آپ کی فیملی کے بارے میں کروں تو آپ یہ برداشت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ اور کوئی ہے. ہمارے دین سے دوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اللہ کے رسول اور اللہ کے انبیاء اور اللہ کے انبیاء کی جو والدین ہیں ان کے بارے میں تو ہم کچھ بھی سننا برداشت کر لیتے ہیں. ہماری غیرت ایمانی کچھ برداشت جو ہے اس کے اندر ذرا ہمارے ضمیر کے اندر وہ چیز نہیں رہی. لیکن اگر کوئی بات جناب میں کر دوں، ان لوگوں کی دکھا دوں جن کو آج لوگ مسلمان کہہ کر کے اور احمدی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور ان کو پاکستان کے اندر حقوق دیے جا رہے ہیں، مدینے کی ریاست میں حقوق ان لوگوں کو جو گستاخ رسول ہیں اور گستاخ انبیاء ہیں اور نبوت کے داعی ہیں. میں نے کہا مدینے کی ریاست میں یہ حقوق نہیں تھے. البدایہ و نہایہ اٹھائیے، جمامہ کے جو واقعات لکھے ہیں حافظ ابن کثیر نے وہ اٹھائیے، الاستیاب معرفت الاصحاب امام ابن حجر کو اٹھائیے. آپ تمام کتبے
جو سیرت صحابہ میں لکھی گئی وہ اٹھائیے. آپ جنگ یمامہ کے اوپر جہاں سے دل چاہے وہاں سے کلام پڑھیے. حافظ خالد بن ولید کمانڈنگ کر رہے ہیں جناب 10,000 صحابہ کی, 40,000 کی فوج یمامہ کے اندر, نبوت کے دائی اور کذاب مسلمہ ابن کذاب کی جناب سامنے پر سر پیکار ہے یمامہ کے مقام پر. تو اس طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ وقت کے خلیفہ ہیں. مدینے کی ریاست کے حاکم کون ہیں؟ مدینے کی ریاست کے سیاست کرنے والے, مدینے کی ریاست میں خلافت کرنے والے, مدینے کی ریاست میں امام اور مدینے کی ریاست میں قانون نافذ کرنے والے جو کمانڈنگ ہیں, ہائی کمانڈ ہے, وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں. اور خالد بن ولید کو یمامہ کے مقام پر کمانڈر بنا کر فوج کا پیش کیا گیا. 10,000 کی فوج 40,000 کی فوج کے مقابلے میں آئی. اور کیا مسلمہ کذاب کا قصور کیا تھا جناب؟ بتائیں مجھے. مسلمہ کذاب نے توحید کا انکار نہیں کیا تھا, یاد رکھ لو. مسلمہ کذاب جب یمامہ کے مقام پر سر پیکار آیا تو اس کا نعرہ تکبیر تھا. حافظ ابن کثیر کو پڑھیں, الاستیاب الفتح صاحب کو پڑھیں, علامہ بلازری کو پڑھیں, امام بہقی کو پڑھیں, جہاں جناب امام یوسف نبہانی کو پڑھیں, امام ابن حجر اسقلانی کو پڑھیں, امام کشتانی شارح بخاری کو پڑھیں. ان کا کیا تھا؟ ان کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے جناب کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تھی, انہوں نے رسالت کا انکار کیا تھا, بلکہ رسالت کا بھی انکار نہیں کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے آپ کو نبی تسلیم کیا. مسلمہ کذاب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں اب اپنے علاقے سے آپ کو زکوٰۃ نہیں دوں گا, کیونکہ جبرائیل مجھ پہ بھی آئے تھے, مجھے بھی رسول نبی بنا دیا گیا ہے. تو پھر صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا چلو خیر ہے, وہ اپنی رستے, ہم اپنے رستے, ان کے اپنے حقوق ہیں مدینے کی ریاست میں, کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی قسم میں مدینے کی ریاست کا حاکم ہوں. رسول وسلم کی جب آپ خود ظاہری زندگی میں تشریف فرما تھے, آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی, فرمایا مسلمہ کذاب کو میں اتنا حصہ بھی ریاست مدینہ میں نہیں دوں گا. سر یہ ہے ریاست مدینہ کے اصول, یہ ہے ریاست مدینہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں مسلمہ کذاب کو. کیا کیا تھا مسلمہ کذاب نے؟ نماز نہیں پڑھتا تھا, پڑھتا تھا نماز, ان کی مساجد تھی, وقت کا امام تھا, وہ امیر تھا علاقے کا, لیکن اس نے صرف قصور یہ تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر ریاست مدینہ میں اسے حقوق نہیں ملے, اسے جوتیاں ماری گئیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات سے پردہ فرمانا, اس کے بعد صدیق کا سٹیپ, لوگوں نے کہا اے ابو بکر کیا حکم ہے؟ فرمایا سارے مرد اور بچے بھی یمامہ کے مقام پہ اکٹھے ہو جاؤ. جو چھوٹے چھوٹے جوان بھی تھے نا, ان کو بھی بھیج دیا وہاں پر. تو لوگوں نے کہا کہ عورتیں اکیلی رہ جائیں گی مدینہ میں اگر سارے مرد چلے گئے تو ابو بکر صدیق کی تاریخی الفاظ ہیں, میں نے البدایہ والنہایہ سے پڑھے ہیں, حافظ ابن کثیر سے پڑھے ہیں میں نے. اور حافظ ابن کثیر اہل سنت کے ہاں زیادہ معتبر نہیں, ان کے ہاں زیادہ معتبر ہے. حافظ ابن کثیر کو میں رحمہ اللہ نہیں کہتا, علماء کہتے ہیں لیکن میں نہیں کہتا, میں ان کو اہل سنت کے بیر والی ٹیموں سے سمجھتا ہوں. لیکن حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ ابو بکر سے کسی نے کہا اے ابو بکر اگر سارے مرد اور نوجوان اور سارے بوڑھے اگر چلے جائیں گے یمامہ میں تو عورتیں اکیلی رہ جائیں گی, ان کی عزتوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا اگر عورتوں کی رانوں کے گوشت کتے بھی کھا جائیں, ہائے ہائے ہائے. ابو بکر نے کیا کہا؟ فرمایا عورتوں کی رانوں کے گوشت کتے بھی کھا جائیں, ابو بکر یہ برداشت کر سکتا ہے. اور نبوت کا دائی ریاست مدینہ میں یہ یمامہ کے مقام پر اگر سانس لے, ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا, جو میں نے حکم دیا اس کی پیروی کرو. یہ ریاست مدینہ کے اصول ہیں, یہ ریاست مدینہ ہے. یہ کوئی ہمیں نہ کہے کہ ریاست مدینہ کے یہ اصول ہیں کہ وہاں تو جناب کافروں کے بھی حقوق تھے. جس نے کہا ہے آپ کو جو کافر بد آتے تھے, پیغام لے کر آتے تھے, ان کو ایک حد تک ان کو طوائف دیے جاتے, ان کو ان کی خاطر توجہ کی جاتی, وہ ایک الگ مہمان نوازی تھی. ورنہ اس طرح سے کسی مدینہ کے اندر کوئی ایک بت نہیں بنایا گیا کسی کافر کے لیے, کسی عیسائی کے لیے کوئی گرجا گھر نہیں بنایا گیا, کسی ایک غیر مسلم کو اس طرح سے ان کو پروموٹ نہیں کیا گیا. ان کے جتنے حق ہیں جو ان کی خاطر تواضع ہے وہ کی گئی ہے. بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی میں
اپنی وفات کے عین قریب رسول نے نصیحت فرماتے ہوئے کہا، فرمایا مشرکین کو جو ہے جزیرہ عرب سے نکال دینا. صحیح بخاری شریف کے اندر 6 مقامات پہ روایت ہے جو حدیث کرتاس کے نام سے مشہور ہے. اس کے اندر حضور نے 3 نصیحتیں فرمائیں، 3 وصیتیں فرمائیں. ان 3 وصیت میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ جو غیر مسلم کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ان کی اچھی خیر نوازی کرنا، لیکن جزیرہ عرب سے مشرکین کو سب کو نکال دینا، یہاں کوئی نہ چھوڑنا. یہ جہاں پر مشرکین آ جاتے ہیں نا، پھر وہ پہلے اپنی جڑیں بناتے ہیں، پھر وہ پودا بناتے ہیں، پھر وہ وہاں پر اپنا حکومتیں بنا لیتے ہیں. اور یہی حال پاکستان کا بھی ہوگا. تو یہ جناب قادیانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ قادیانی ہے جس نے یہ کہا کہ مجھ پہ وہی کون بھیجتا تھا؟ غلاب شاہ تھا، اس کے ذریعے آتی تھی. روحانی خزان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے اتنی گمراہی والا کام کیا. اب بتائیں گے، ہم بتائیں گے بھائی، ہماری تو جان ہتھیلی پہ رکھے پھرتی ہیں، ہمیں تو کالے آتی ہیں، یہ کام آپ چھوڑ دیں. پہلے تو پیسوں کی آفریں ہوتی ہیں، پھر جب ہم مانتے نہیں کہتے ہیں ہم تو مار دیں گے، ہمیں تمہیں جان کی جان عزیز نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں جی ہمیں رسول وسلم کی جو ہے شان کے مقابلے میں ہمیں اپنی جان عزیز نہیں ہے. جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا، جو اللہ کے رسول وسلم کے مقابلے میں ان کی شان کے آڑے آئے گا، خدا کی قسم ہم اپنی جان ہتھیلی بھی لے کے آئیں گے. یہ بات حق ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. ہر چیز پہ کمپرومائز ہے. دیوبندیت شیعت کے ساتھ کمپرومائز ہے. ہم کہتے ہیں، میں تو شیعہ کو بھائی کہتا ہوں، میں دیوبندیوں کو بھائی کہتا ہوں، ہر مسئلہ کو ہم بھائی کہتا ہوں میں تو. لیکن یاد رکھیں، گستاخ اور رسول وسلم کی شان میں تنقیص کرنے والا، ہم اس کے مقابلے میں بالکل اپنے گدنے بالکل ہاتھوں پہ لے کے آئیں گے. لو، مسیح کے بارے میں، عیسی اسلام کے بارے میں روحانی خزائن کے اندر لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح کا چال چلن آپ کے نزدیک کیا تھا؟ عیسی اسلام کا چال چلن کیا تھا؟ کھاؤ پیو، شرابی، نہ زاہد نہ عابد، حق کا پرستار، متکبر، خود بین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا. یعنی عیسی السلام کون تھے؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے. زندگی نہیں بھرا کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی تو کافروں سے بھی اچھے ہیں، وہ تو آپ کے رسول کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں. اور قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. وہ تو جناب آپ کے، میں کہتا ہوں قادیانی ان سے ذلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کافر مانتے نہیں ہیں. کافر اس طرح سے قرآن کا مذاق بھی نہیں اڑاتے. عیسائی گستاخی کرتے ہیں تو ان کو تو پتہ نہیں قرآن کی اہمیت کا، وہ گستاخی کر جاتے ہیں، ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، لیکن اتنا وہ نہیں انہیں کرتے ہیں گستاخی اس حد تک. لیکن یہ قادیانی جو ہے، یہ ان کافروں سے بدتر کافر ہیں. ان مرتد وہ کافر ہیں کہ جو انبیاء کی شان میں جان کر بھی گستاخی کرتے ہیں. اس اسلام میں قرآن میں مراقب پڑھنے کے بعد بھی وہ اس اسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. وہ مریم کے بارے میں پاکیزگی کا ذکر قرآن میں پڑھنے کے بعد بھی مریم علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں. یہ وہ قادیانی کافر ہیں کہ یہ ان کافروں سے بدترین کافر ہیں. نہیں یہ باقی کافروں سے افضل ہوئی ہے نا؟ نہیں، یہ جو ایسی باتیں کرتی ہیں یا تو وہ جاہل ہیں یا پھر وہ انہی کے نطفے سے پیدا شدہ ہیں. کیونکہ قادیانیوں کے ہاں تو زنا کے بارے میں بھی ایسا کچھ لکھا ہوا ہے نا کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ کرو، وہ میں انشاءاللہ کسی نشست میں بتاؤں گا، تو آپ خود دیکھیں. اور پھر میں نے سنا بھی ہے کہ جیلم میں قادیانی بہت ہیں اور ان کی کئی حرام کی اولادیں پیدا ہوئی ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ جیلم میں قادیانیوں کی پڑوس جو ہے، کچھ لوگ مسلمان ہوتے خود کہتے ہیں لیکن قادیانیوں سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ قادیانیوں کو جو ہے کافروں سے افضل سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے نزدیک ترین سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پڑوس کا جو معاملہ ہے ایسا ہوا ہو، بھینگے پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات قادیانیوں کی کروائیوں سے. اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ عیسی السلام کون تھے؟ شرابی بھی تھے، متکبر بھی تھے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے. روحانی خزائن. پھر خود میں جو بات، اور یہ بات حق ہے زنا کے بارے میں. اچھا، قادیانی کے وہ ایک شاگرد ہیں
خطبات محمود جلد نمبر 19، اس کے اندر آپ دیکھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے. جناب ولی اللہ تھے، قدیانی ولی اللہ تھا اور کبھی کبھی زنا بھی کر لیا کرتا تھا. تو جہنم کے اندر جو قدیانی ہے وہ بھی کبھی بھی زنا تو کرتے ہوں گے نا اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے، تو اس زنا سے جو پیدا ہوتے ہوں گے پھر وہ بہنگے پیدا ہوتے ہوں گے، قدیانیوں کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہوں گے نا. میں جو بات کر رہا ہوں میں کسی کا نام نہیں لے رہا. اب آپ لوگ اگر کچھ سمجھ لیں تو میں معذرت چاہوں گا. اچھا پھر کہتے ہیں اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ پھر لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام وہ بھی کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے. ہمیں اعتراض موجود دا خلیفہ پر ہے، وہ ہر وقت زنا کیا کرتا رہتا تھا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام میں کبھی کبھی زنا کرتے تھے تو ہمارے اس قدیانی میں کبھی کبھی زنا کر لیا تو اس میں فرق ہی کیا ہے؟ اس میں کون سی جو ہے بری حرج کیا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ ہے جناب قادیان کی حقیقت. اور پھر جب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے معاوضے مانگتے تھے نا، قادیانی نے لکھا اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر ایک رسالہ ہے زمیمہ رسالہ انجام آتم، اس کے اندر لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو تورات میں انجیل میں ایک لینگویج ہے، انجیل کا ایک فن ہے پورا، انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی گفتگو کریں گے. میں انجیل پر میرا ایک آلریڈی سن 2017 میں نے ایک لیکچر اپلوڈ کیا تھا، وہ میں نے یوٹیوب اپلوڈ کیا لیکن اس کی ویڈیو کوالٹی اچھی نہیں ہے تو میں پھر بھی اس پہ اپلوڈ کروں گا. تو انجیل کے اندر ایک لینگویج ہے، ایک فنون ہے کچھ جو کہ ظاہری آپ کے ملات کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. تو ان فنون کو پہاڑی زبان کہا جاتا ہے جو کہ انجیل کا مغز گلاتی ہے. تو کہتا ہے جی یہ یہودیوں کی کتاب تالمود سے عیسیٰ علیہ السلام نے چرا کے لکھا تھا، یہ کوئی قرآن جو ہے وحی نازل نہیں ہوئی. انجیل جو ہے انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی لکھی ہوئی فنون پر کتاب ہے جو کہ تالمود یہودیوں کی کتابوں سے چرا کر کے لکھا گیا فن ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو اسی کی سبب نیچے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دماغ ہی ٹھیک نہیں تھا، دماغی مریض تھے عیسیٰ علیہ السلام. وہ کبھی کبھار شفاخانہ میں جایا کرتے تھے اور اللہ کے عیسائیوں کو معجزات دکھانے کے دعوے کرتے تھے. جب عیسائی جو ہے معجزات مانگتے تو وہ جو ہے عیسائیوں کو گالیاں دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو گالی دیتے اور حواری عیسیٰ علیہ السلام کو حرام زادہ کہتے. عیسیٰ علیہ السلام بھی گندی گالیاں دیتے، آگے سے وہ بھی گندی گالیاں دیتے تھے. تو یہ ہے جناب مرزا غلام احمد قادیانی. اور پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آخر میں آنے ہیں وہ میں ہی ہوں اور میرے بعد میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کوئی عیسیٰ، کوئی خلیفہ نہیں آئے گا. یہ خطبہ الہامیہ اس کا اپنا خطبہ ہے، اس کے اندر اس نے واضح لکھا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ پاک مریم کے پیٹ میں جو شخص تھا وہ میں ہی تھا. بلکہ اس نے لکھا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، جو روحانہ سے مراد روح جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف آئی تو وہ روح سے مراد میں ہی ہوں، میرا نام روح صدقہ ہے. پھر اس نے کہا کہ اس کے نفحنا فیہ من روحنا، اس آیت میں جو ہے جو روح تھی اس سے مراد میں ہی ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی روح پاک مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام میں داخل ہوئی وہ میں ہوں. اور پھر کہا کہ برہن میں ہم پہ وہی ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے پیٹ میں تھا، پیدا ہونے والا تھا، وہ الہام ہوا تھا یا عیسیٰ انی متوفک وبرفاقہ وجاعل الذین، تو وہ نے کہا کہ اس یا عیسیٰ سے مراد میرا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے اور مجھ پہ الہام ہوا ہے. تو فرمایا اس لحاظ سے میں عیسیٰ ابن مریم ہو گیا. تو میں کون ہوں؟ میں وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں. یہ لوگوں کو آگے پیچھے پھسلانے کے لیے نا اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں. اچھا پھر میرے پاس ایک انجیل کا نسخہ موجود ہے، متی کی انجیل. یہ ایک متی تھا، شخص تھا جس نے انجیل کو عیسیٰ السلام سے روایت کیا. اور میں نے صحیح حضرات سے واقعن کے اندر جب ان کی چرچ میں میری گفتگو ہوئی تھی تو میں نے ان سے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو آپ متی کی انجیل پیش کرتے ہیں، اس متی کی انجیل کی آپ سند پیش کر دیں. عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے 70 سال کے بعد متی کی انجیل سامنے آئی اور اس کے جو ہے درمیان میں کون
اور جو متا تھا یہ خود عیسائی مذہب پہ تھا ہی نہیں. میں نے اس پہ آلریڈی گفتگو بھی کر رکھی ہے، میری یوٹیوب پر سن 2017 سے وہ اپلوڈ ہے. تو جو متا کی انجیل ہے وہ میرے پاس موجود ہے. اس کے حوالے سے لکھتا ہے قادیانی اپنی کتاب ضمیمہ رسالہ انجام آتم روحانی خزائن کے اندر ایک رسالہ ہے، کہتا ہے متا کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کی عقل بہت موٹی تھی. آپ جہل عورتوں اور ومناس کی طرح مرگی کی بیماری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جن اور اسیب خیال کرتے تھے. یہ مرگی کی جو بیماری ہوتی ہے یہ جن اور اسیب ہوتا ہے، نہ کہ کوئی بیماری ہے. ہاں، آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی. ادنا سے ادنا بات پہ گالی دے دیا کرتے تھے اور غصہ آ جایا کرتا تھا. اور پھر کہتا ہے کہ اس اسلام کے پاس جو معجزے تھے نا، وہ معجزے نہیں تھے، ڈرامے تھے. ایک تالاب تھا جس میں کوئی قدرتی طاقت تھی، اس کی مٹی سے اسلام چھپا کے رکھتے تھے اور اس سے لوگوں کو شفا بھی دیتے تھے، اور اس تالاب پر جو جاتا اس کو بھی شفا ملتی تھی. تو اس اسلام اس کی مٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو یعنی اس اسلام پر اس طرح کے اعتراضات کیے. اور پھر اتنا بڑا ظالم یہ شخص اس نے اسی اپنی کتاب کے اندر جہاں پر یہ بات لکھی، اس بات کے نیچے لکھا، ضمیمہ رسالہ انجام آتم کے نیچے لکھا کہ عیسی اسلام کو بہت نالائق سمجھتے تھے. وہ تھا یہ نالائق، لیکن یاد رکھو کہ جس خون سے اسلام پیدا ہوئی وہ خون ہی کچھ ایسا ویسا تھا. کیوں؟ آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی بہت ہی زیادہ تھی. اسلام اپنے پاس ہمیشہ 2-4 کنجریاں رکھتے تھے. یہ آگے آ رہی ہے گفتگو میں سناؤں گا. اب دیکھیں یہ الفاظ میں بولنے سے ڈر رہا ہوں، میرا جسم کام رہا ہے، لیکن جس نے لکھی ہے اب دکھانا میری مجبوری ہے. دکھاؤں گا بھائی، میں دکھاؤں گا، میرا کام ہے یہ. اچھا، قادیانی لکھتا ہے کہ آپ کا خاندان جو تھا وہ نہایت گیا گزر تھا. 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں. یعنی کیا کہہ سکتا ہوں میں. اور آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے تھی کہ آپ کی خاندانی معاملات اس طرح کے تھے. اور ورنہ کوئی بھی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنا ناپاک ہاتھ لگاوے، زناکاری کی کمائی کا پلید عطر آپ کے سر پہ ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں میں ملے. سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایک ایسا انسان کس قدر چلن کا آدمی ہو سکتا ہے. یعنی عیسی علیہ السلام کے اس بعد جو بھی لکھا بھی ہے آگے آ رہا ہے کہ عیسی علیہ السلام کنجریوں کو بلاتے تھے اور وہ آپ کے جسم پہ تیل ملتی تھیں، عطر بھی ملتی تھیں. اور نعوذ باللہ من ذالک، وہ کلام میں نہیں کرنا چاہتا. بعض ایسی چیزیں ہیں جو میں قادیانی کی ابھی ہائٹ ہی نہیں کر رہا، سامنے نہیں لا رہا. خدا کے لیے میں اب یہ بھی بولتا ہوں تو میں ڈر کے بول رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کہا جا سکے اس بارے میں. اور عیسی علیہ السلام کے بارے میں قرآن واقعات ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو عیسی علیہ السلام یسوع ہے، اس کے بارے میں پکی خبر قرآن کریم نے جو دی ہے یہ صاف ظاہر نہیں ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے بات. قرآن میں شک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمانوں کے وہ واضح رہے کہ یسوع قرآن کی شریف کی خبر نہیں دی گئی. وہ کون تھا؟ پادریوں اس بات کہہ لیں گے یسوع وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام ڈاکو اور بٹمار رکھا، اور آنے والے مقدس نبی کے وجود سے بھی انکار کیا. اس رسم کے بارے میں یہ بھی قادیانی نے اپنی کتاب ضمیمہ جو ہے رسالہ آتم، یہ کتاب چاہیے ہو تو مجھ سے لیں. کتاب میں جو لے رہا ہوں میں اتہاس سے پڑھ رہا ہوں، کتابیں مجھ سے لیں، خود پڑھ لیں. جی بالکل فری واٹس ایپ کروں گا. پھر اس اسلام کے بارے میں روحانی خزائن کے اندر سالم نے لکھا دافع بلاد کے اندر، کہتا ہے مسیح کی رست بازی، اس اسلام کی رست بازی اپنے زمانے میں دوسرے رست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یا نبی کی اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتے تھے. یا علیہ السلام شراب نہیں پیتے. سنا گیا کہ فاحش عورت نے آ کر کے اپنی کمائی کے مال اور عطر سے انہیں اپنے ہاتھ لگایا ہو، یا بالوں کو چھوا ہو، یا بدن کو چھوا ہو، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت میں آئی ہو. یعنی علیہ السلام فضیلت تھی کہ ان کو کوئی عورت نے نہیں چھوا، نہ ان کو ٹچ کیا ہے، نہ ان کے پاس آئی ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یا کا نام حصور رکھا.
مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا گیا کیونکہ ایسے قصے ان کے لیے رکھنے سے مانے تھے. پھر کہ عیسی السلام نے یحییٰ کے ہاتھ پر جس کی عیسائی یونا کہتے ہیں جو پیچھے ایلیا بتایا گیا ہے ان گناہوں سے توبہ کی تھی. یعنی عیسی علیہ السلام عورتوں کو ساتھ سلاتے تھے, عطر لگواتے تھے, وہ سب تمام شراب پیتے تھے, زنا کرتے تھے. تو یہ تمام یحییٰ اسلام کے اندر نہیں تھے. تو یحییٰ السلام کو عیسی علیہ السلام پر فضیلت حاصل تھی اور اسی عیسی علیہ السلام نے جو ہے یحییٰ کے ہاتھ پر کیا کیا تھا, توبہ کی تھی. جو یونا کتاب ہے آج بھی موجود ہے عیسائیوں کے ہاں, اس انجیل کی ایک ٹرم ہے, تو اس کے اندر آج بھی یہ بات موجود ہے. اب میں کلام نہیں کروں گا اس طرح سے. تو کہتا ہے عیسی علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئی ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو اس میں پھر بھی کیا اللہ کا کمال ہے یا عیسی علیہ السلام کا کمال ہے؟ ہزاروں کیڑے ایسے ہیں جو موسم باران میں ماں باپ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں. تقسیم دعوت کے اندر عیسی علیہ السلام کے بارے میں خود اس قادیانی نے کہا, کیونکہ یہ خود شرابی تھا, خود زانی تھا. اور اسی طرح مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے اور ایک سچے عیسائی کا یہ فرض ہے کہ وہ بھی شراب پیوے اور مرشد کی پیروی کرے. اور حالانکہ بعض مقامات پہ قادیانی نے خود کہا ہے کہ میں عیسیٰ کا لفظ بے لفظ اطاعت کرنے والا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر وہ عیسی علیہ السلام کو شرابی مانتا ہے وہ خود بھی شراب پیتا ہے. پھر کہتا ہے مگر یورپ تو پردے کی رسم کا دشمن. ہم یورپ کے اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکتے کیوں یورپ کے اس کی میرے پاس پکچرز موجود ہے قادیانی کی, جو کہ یورپ میں یہ رہا ہی لندن اور اس طرف رہا ہے نا, انگریزوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو یورپ کی حمایت کرتے ہوئے قادیانی یہ کہتا ہے کہ مسیح جو ہے شراب پیا کریں گے, اس ذریعے سے کفارے کے فائدے بھی ہیں, یعنی شراب پینے کے فائدے بھی ہیں. تو اس فائدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیونکہ مسیح کے خون کے سہارے پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں شراب کے وسیلے سے ان کی میزان بھی بڑھتی جاتی ہے. اب تو ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے کہ اس اسلام کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں پانی کی جگہ بھی شراب پیا جائے. پانی کی جگہ کیا جائے, شراب پیا جائے. تو جناب یہ قادیانی صاحب کی حقیقتیں ہیں. پھر ان سے کہا گیا کہ جناب آپ کو بیماری ہے. اب قادیانی کو ایک بیماری تھی نا. اب بیماری جو تھی وہ اس کو میں ذکر نہیں کروں گا, انشاءاللہ اس پہ ایک پوری کلپ بناؤں گا. قادیانی کو بیماری تھی, کسی نے کہا کہ آپ افیون کھائیں, افیون سے اس بیماری کا کچھ بہتری ہوتی ہے. تو کہتا ہے جی افیون کھانے کی اگر عادت بنا لوں تو لوگ کہیں گے پہلا جو مسیح تھا وہ شرابی تھا اور دوسرا مسیح جو ہے وہ افیونی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جناب قادیانی کیا کچھ لکھتے رہے ہیں. تو مرزا غلام احمد قادیانی بدترین وہ شخص ہے. اور قادیانیوں کو یہ نہ کہو کہ قادیانی جو ہے وہ عام کفار سے افضل ہیں, یہ ان کفار سے بدتر ہیں, یہ ان کفار سے بدتر کافر ہیں. کافر اور مرتد میں فرق ہوتا ہے, کافر اور مرتد میں فرق ہے. جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے پھر بھی حقوق ہیں, جو مرتد ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہے. اس کو غیر اقلیت نہیں کہہ سکتے, اسے اقلیت نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, جو قادیانی ہیں ان کو اقلیت ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ غیر یہ مرتد ہے, یہ خود کو کافر کہتے نہیں ہے. جو کافر ہوں, جو اللہ کے رسول کو نہ مانے, خدا کو نہ مانے, قرآن کو نہ مانے, تو وہ کافر ہے. وہ ہے پکڑ کا کافر. جو اسلام قبول کرے, اسلام کا نام لے کر کے پھر وہ کفر کرے, وہ مرتد ہوتا ہے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو اپنی جو مملکت ہے اسے نکال دینے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, یا ان کو اس طریقے سے رہنے کا حکم ہے کہ وہ اپنے بالکل پوشیدہ رہیں, ان کا کوئی نام نہ ہو اسلامی مملکت کے اندر. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں.